السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ المجتبی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال اللہ عز وجل: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی سال کا چوتھا مہینہ کل مغرب سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ۔ اس مہینے کے ہمارے دیار میں دو تین اور نام بھی ہیں، ان ناموں سے بھی اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک نام 11ویں کا مہینہ، دوسرا نام دستگیر کا مہینہ۔ ہمارے بچپن میں ہم نے جو بڑوں سے نام سنے ہیں اسلامی مہینوں کے، وہ کچھ اس طریقے سے تھے: محرم، صفر، 12 وفات، 11ویں، مدھار، آخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، بند نواز، بقرعید۔ یہ ترتیب تھی اور یہ نام عام طور پر بلائے جاتے تھے۔ اسلامی تعلیمات کا اتنا لوگوں کے درمیان شور اور غوغا نہیں تھا، تو انہی ناموں سے لوگ مہینوں کو یاد کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے کاروان زندگی۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اہل دکن کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اسلامی مہینوں کے نام کو اولیاء کے ناموں سے یا اولیاء کی جو تاریخ پیدائش ہوتی تھی تو اس تاریخ پیدائش کو عنوان بنا کر اس مہینے کا نام رکھتے تھے۔ جیسے ادھر ٹولی چوکی کے آگے ایک علاقہ ہے شیخ پیٹ، وہاں ایک اللہ والے بزرگ ہیں، ان کی مزار ہے وہاں پر، تو ان کے نام سے بھی بعض لوگ یعنی حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، تو ان کے نام سے بھی بعض لوگ مہینوں کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے دکن کے علاقے کی ایک خصوصیت ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے کو ہمارے یہاں بالخصوص قطب الاقطاب حضرت محبوب سبحانی، قطب صمدانی، صمد یزدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس مہینے کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے
ایصال ثواب کے لیے ان کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ خیال برائے خیال ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے 11 کا کھانا کھایا، کسی آدمی نے 11 کا کھانا کھایا، اس کو حج اور عمرے کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ہے نا؟ لوگوں کے درمیان یہ بات رائج ہے، عام ہے کہ اگر کوئی آدمی 11 کا کھانا کھا لیا، اس کو حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ بے اصل بات ہے، بے بنیاد بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ برائے تبرک آپ نے کھایا، ٹھیک، اور اصل مستحق اس کھانے کا وہ آدمی ہے جو واقعتاً بھوکا ہو، محتاج ہو، مفلس ہو، فقیر ہو، یہ آدمی اس کھانے کا مستحق ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی یہ بات بہت واضح طور پر آپ کو سمجھائی تھی کہ جتنا ایصال ثواب کے عنوان پر کام کیا جاتا ہے، اس کے اولین حقدار مستحق لوگ ہیں، ہر کس و ناکس نہیں ہے، ہر کس و ناکس نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے۔ دوسرا مسئلہ، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال اور یہ تصور کہ 11ویں شریف کے مہینے میں اگر ہم 11ویں کر دیں تو پورا سال ہمارا عافیت سے گزرے گا، پورا سال ہمارا سکون، اطمینان، راحت اور چین سے گزرے گا، اور اگر کسی سال کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو پھر یہ بھی خیال کہ بھائی یہ سال چونکہ 11ویں چھوڑ دیا اس لیے حالات میں آ گیا۔ یہ بھی تصور ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ لوگ بولتے نہیں ہو۔ ہے دو تصورات، ایک 11 کا کھانا کھایا تو حج اور عمرے کا ثواب ایک، اور اگر 11ویں کرا تو پورا سال میرا عافیت سے گزرے گا، نہیں کرا تو میں حالات میں آ جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا۔ یہ دو تصورات۔ میرے بزرگوں، اب یہاں ایک بات، دلائل سے پہلے عقلی اعتبار سے ہم سوچیں، دلیل بعد میں دیں گے لیکن عقلی اعتبار سے ہم سوچیں یہ بات۔ میرے کسی عزیز یا رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، ابھی چند ماہ قبل میرے تایا حضرت کا انتقال ہوا اور اس وجہ سے میں ایک جمعہ میں حاضر بھی نہیں تھا، تو اب میرے تایا حضرت کے انتقال کے بعد میرے تایا زاد بھائی بہن یہ سارے مل کر مجھے آ کر یہ کہیں کہ میاں تو ہمارے خاندان میں نمازی پرہیزگار آدمی ہے، امام ہے، نماز تو بہرحال پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے، لہٰذا ایک کام کرو، یہ تایا کے نام پہ کچھ کپڑے ہیں تم پہن لو، مجھے لا کر کے اگر دیں، اور میری حیثیت اللہ کے فضل و احسان سے یہ ہے کہ میں خود صاحب نصاب ہوں، میں زکوٰۃ بھی لینے کا مستحق نہیں ہوں، اب اگر مجھے لا کر کے یہ دیں تو میں کیا جواب دوں گا کہ بھائی میں مستحق نہیں ہوں، جو مستحق ہے آپ اس کو پہناؤ، یہی بولیں گے۔ یا جیسے مثال کے طور پہ ہم میں جو اس وقت یہ ہمارا مجمع ہے، اس مجمع میں کچھ صاحبین ہیں جو صاحب نصاب ہیں،
ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور اس عزیز کے بیٹے بیٹیاں وہ اپنے والد کے نام پر یا اپنی والدہ کے نام پر کچھ کپڑے لائیں، ان کو لا کر کے پیش کرے تو وہ بولیں گے کہ بھائی میں مستحق نہیں ہوں، جو مستحق ہے آپ ان کو لے جا کر کے دو. بولتے نہیں بولتے نا بالکل. اچھا کیا یہ انکار کی وجہ کیا ہے؟ انکار کی وجہ یہ ہے کہ میں مستحق نہیں ہوں، میرے پاس خود اتنا مال ہے یا میرے پاس خود ایسے کپڑے موجود ہیں کہ میں اس سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں. ایسا آدمی تلاش کرو جو واقعتاً مستحق ہے، اس کو لے جا کر کے دو، اس کو دیں گے تو بھی ثواب، وہ پہنے گا تو بھی ثواب، وہ پہن کر نماز پڑھے گا تو بھی ثواب. یہی ہے نا؟ بالکل یہی بات ان کے نام پر ایصال کیے جانے والے کھانے کا بھی ہے. بالکل یہی حکم ان کے نام پر ایصال کیے جانے والے کھانے کا بھی ہے کہ جیسے کپڑے کو دینے کا مقصد اس کے پہننے کے بعد اس کپڑے پر کوئی نیک عمل ہو تو اس کا ثواب ان کو پہنچے، ایسے ہی کھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جس کسی کے پیٹ میں جائے اس کی غذا بنے، تو اس کے غذا بننے کے بعد اس قوت سے کوئی اگر نیک کام کرے گا اس کا ثواب بھی ان کے نامہ اعمال میں جائے. دونوں کا مقصد ایک ہے، لیکن ایک کے انداز استعمال کو ہم نے بدل دیا، دوسرے کا انداز استعمال ہم نے اپنی مرضی سے کر دیا. بات سمجھ میں آئی ہماری؟ جب دونوں کا مقصد ایک ہے، ایصال ثواب دونوں کا مقصد ہے، تو پھر دونوں کے حقدار وہ مستحقین ہیں. ہر کس و ناکس اس کا مستحق نہیں ہو سکتا. دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل یہ ہے، حدیث مبارک میں فرمایا گیا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. اب وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا اپنی ذات کے لیے. تین چیزیں ہیں جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. علم ينتفع به، مرنے والا کوئی علم جانتا تھا، اس نے کوئی کتاب لکھی، اس نے کسی کی اصلاح کی، کسی کو پڑھا دیا. اب جب تک اس کا پڑھایا ہوا، اس کا لکھا ہوا پڑھا جاتا رہے گا، عمل ہوتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا. او صدقۃ جاریۃ، یا اس کے نام پر کوئی صدقہ جاریہ کر دیا جائے، مسجد بنائی جائے، سرایہ بنایا جائے، مسافر خانہ بنایا جائے، مدرسہ بنایا جائے، کوئی اور نیک کام اس کے نام پر کیا جائے. او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے حق میں دعا کرے. ان تین چیزوں میں آپ غور کر کے دیکھیں کہ ایصال ثواب والا جو عمل ہے وہ صدقہ جاریہ کے درجے میں آتا ہے، وہ صدقہ جاریہ کے درجے میں آتا ہے. اب صدقہ جاریہ اسی وقت ہوگا جب وہ کسی مستحق کے ہاتھ پہنچے. صدقہ جاریہ اسی وقت ہوگا جب وہ کسی واقعتاً مستحق انسان کے ہاتھ لگ جائے. ہر کس و ناکس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں کیا جاتا، خاص طور سے جو مقصود ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے اس پر خود اس انسان کی ملکیت بھی باقی نہیں رہتی. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد کے لیے زمین وقف کرنا چاہے، مسجد کے لیے زمین وقف کر دیا، اب وقف کرنے کے بعد اس زمین پر واقف کی بھی کوئی ملکیت نہیں. اور مسجد ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں کسی کی کوئی ملکیت نہیں، کسی کی کوئی ملکیت نہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جو کام کیا جائے وہ مستحق تک پہنچے. دوسری بات جو بہت زیادہ قابل اصلاح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مقدس میں
اللہ نے یہ ایک ارشاد امت تک پہنچایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ تم یہ کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کسی انسان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، جو اللہ کرتا ہے وہی انسان کو پہنچتا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وَلَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ اللہ اگر کسی کو نفع دینا چاہے، حدیث میں فرمایا گیا پوری دنیا مل کر اگر اس نفع کو اس سے روکنا چاہے اور اس کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر اس نفع کو نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر اس نقصان سے اس کو بچانا چاہے، اور اللہ وہ نقصان اس تک پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر اس نقصان سے اس کو نہیں بچا سکتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہاں جو تصور ہمارا بنا ہے، یا ہم جن چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ سوچ بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ سال کروں گا تو میرا پورا سال عافیت سے گزرے گا، آپ کو ایصال کرنا ہے بزرگان دین کے نام پر، اولیاء کے نام پر، پیران پیر کے نام پر، حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے نام پر، شوق سے کریں، کوئی روک نہیں ہے، شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی کہ آپ نہیں کر سکتے، بالکل کریں، بجز شوق کریں، بصدق دل کریں، بصمیم قلب کریں، بالکل کریں، روز کریں، آپ کوئی شریعت نے روک نہیں لگائی ہے، لیکن اس تصور کے ساتھ کرنا کہ اگر میں کروں گا تو میرا سال پورا اچھا رہے گا، سکون اور عافیت والا گزرے گا، اور اگر نہیں کروں گا تو نقصان ہو جائے گا، یہ تصور اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس تصور کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم جو نیک عمل کریں، جو اچھا کام کریں، یا جو ثواب کا کام کریں، اس کا پورا ثواب حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتوح کو پہنچ جائے، ان کے درجات کی بلندی ہو، اور وہ اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، بالکل پہنچائیں، شوق سے پہنچائیں، روزانہ کریں، لیکن یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو میری دنیا بھلی ہوگی، یہ عمل اگر روک دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ انسانیت کو پہنچنے والا کوئی نفع اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اور انسانیت کو پہنچنے والا کوئی نقصان اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے عمل کے کرنے نہ کرنے، ایصال ثواب کے ہونے نہ ہونے سے ہماری زندگی میں نفع اور نقصان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو پہلے میں نے بات بتائی تھی کہ بھائی 11 مرتبہ اگر کوئی پورے مہینے میں 11ویں شریف کا کھانا کھا لیا، حج اور عمرے کا ثواب ہے، بے وقوفی کی بات، جہالت کی بات۔ عمرہ ایک مستقل عمل ہے، حج ایک مستقل فرض ہے، اور یہ ثواب جن اعمال پر بتایا گیا ہے احادیث میں، ان میں ضرور ہے۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا گیا، صحابہ کی موجودگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھنا حج اور عمرہ مقبول کا ثواب ہے، حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک نظر پہ یہ ثواب؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی دن میں 70 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے، ان پر پیار کی نظر ڈالے، فرمایا 70 مرتبہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا تو حضور نے فرمایا تعجب کیوں کرتے ہو، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے پاس دینے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے پاس دینے کی کوئی حد نہیں ہے، جو
اس نے ثواب کا وعدہ کیا ہے، وہ عمل جتنی مرتبہ ہوگا اتنی مرتبہ نامہ اعمال میں تمہارے وہ ثواب ضرور لکھا جائے گا۔ اس عمل پر ہے، یقیناً یہ عمل کرو گے یہ ثواب ملے گا، لیکن جو خود اپنی طرف سے اپنے طور پر ہم نے خود طے کر لیا، ہم نے خود بول لیا اور پھر عوام میں اس کو مشہور کر دیا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، یہ خود اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ چونکہ اس مہینے میں عظمت اولیاء سے متعلق بے شمار جلسے اور محفلیں منعقد ہوتی ہیں، تو ولایت سے متعلق کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ولایت کی 3 قسمیں ہیں، ولایت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ولایت وہابی، ایک ولایت وہابی، یعنی اللہ نے پیدائشی طور پر کسی کو ولی بنا دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا اس کی دلیل ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابو الحارث نامی ایک بندہ گزرا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ولایت وہابی کا مستحق بنا۔ اور تیسرا نام بعض علماء نے لکھا ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کو جو ولایت ملی تھی یہ ولایت بھی ولایت وہابی تھی۔ دوسری قسم ولایت عطائی، یعنی چلتے چلاتے اللہ کسی کو راتوں رات ولی بنا دے۔ امام مہدی ایسے ہی ولی بنیں گے۔ قرب قیامت میں جو امام مہدی کا ظہور ہوگا، اتنی وضاحت کے ساتھ احادیث میں امام مہدی کے متعلق بات آئی ہے کہ عام جیسے انسان ہے وہ بھی ایک ایسے ہی عام انسان ہوں گے، رات مدینے سے نکلیں گے مکہ جانے کے لیے، راستے میں اللہ کی طرف سے ان کو وہ ولایت مل جائے گی، ان کو پہلے سے بھی یہ اطلاع نہیں ہوگی کہ اللہ کی طرف سے یہ ولایت مجھے ملنے والی ہے۔ یہ ولایت عطائی ہے۔ بزرگان دین میں 2 نام اور ملتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض اور بشر حافی، یہ 2 بزرگوں کا نام ملتا ہے۔ ان کو جو ولایت ملی ہے وہ ولایت عطائی ہے۔ تیسری ولایت کسبی، یعنی انسان محنت سے، مجاہدات سے، ریاضات کے ذریعے کسی اللہ والوں کے در پر پڑے رہ کر اور ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتے ہوئے، ان کی خدمت میں رہتے ہوئے ولایت کے اس مقام کو حاصل کر لے۔ یہ طریقے ولایت آج بھی ہے، قیامت تک باقی، آج بھی ہے کہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں دے دینا اور اپنے دل اور اپنے قلب کی اصلاح کروانا ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے آج بھی ہے، تا قیامت رہے گا۔ لیکن ایک اہم بات یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ ولی بنانے والا جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ولی ہو کر رہتا ہے، یعنی اگر وہ کسی کو ولی بناتا ہے تو وہ بھی ولی ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہا حضرت جنید میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے ولایت سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے اجازت دے دی۔ 10 سال حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں وہ آدمی رہا اور 10 سال کے بعد اپنا بوریا بستر لپیٹا اور واپس جانے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ میاں 10 سال ہوئے، کیا سیکھا آپ نے مجھ سے، اور اب 10 سال کے بعد رخصت ہو رہے ہو تو کس بنیاد پر رخصت ہو رہے ہو؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے جو جواب دیا، اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کو بہت بڑا اللہ والا سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں۔ 10 سال میری زندگی کے میں نے گزار دیے اور میں نے اپنے 10 سال بیکار کر دیے آپ کے پاس آ کر۔ حضرت جنید بغدادی کو تعجب ہوا کہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟
تو کہا 10 سال میں ایک بھی کرامت آپ کے ہاتھوں سے ظاہر نہیں ہوئی. 10 سال میں ایک کرامت آپ کی ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوئی. کئی کے ولی ہیں آپ؟ تو حضرت جنید بغدادی نے یہ سوال کیا، چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ میرے ہاتھ سے کوئی کرامت تم نے 10 سال میں نہیں دیکھی، لیکن کیا کبھی تم نے 10 سال کی زندگی میں کوئی ایک سنت مجھ سے چھوٹتی ہوئی دیکھی ہے؟ ایک سنت، فرض کی بات نہیں، ایک سنت تم نے مجھ سے چھوٹتی ہوئی دیکھی؟ کہا نہیں. کہا سب سے بڑی ولایت تو یہی ہے کہ انسان فرائض اور سنتوں کا، نوافل کا پابند ہو جائے. جس کی زندگی میں تقوی اور جس کی زندگی میں اللہ کا خوف آ جائے اور اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق گزر جائے، یہ سب سے بڑا ولی، یہ سب سے بڑا ولی ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں، قرآن یہ کہتا ہے ہر ایمان والا ولی ہے، ہر ایمان والا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. ایمان والے اللہ کو پسندیدہ ہیں، تبھی تو اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا. اور یہ دوستی کو مضبوط کرنا اور اس دوستی پر جمے رہنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ایمان دے کر ولایت کا سب سے پہلا جو درجہ تھا وہ درجہ دے دیا. اب اعمال اپنے درست کرنا، اخلاق اپنے درست کرنا، معاملات اپنے درست کرنا، عبادات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، یہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی دلیل ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ ولی کی کچھ صفات ہیں، وہ صفات اگر کسی بندے میں دیکھو تو سمجھو کہ وہ ولی ہے. پہلی جو صفت بیان فرمائی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ستار ہوتا ہے. ستار کے معنی چھپانے والا. ولایت کا ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالے. ولایت کا ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالے. آج میرے بزرگوں ہم یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کا تھوڑا سا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ خود پیران پیر نے کہا کہ ولی ہونے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہو. آج ہم عیوب پر پردہ ڈالنا تو دور کی بات ہے، عیوب کا پرچار کرتے. اگر کسی میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو چھپانے اور اس کو ڈھانپنے کے بجائے اس کو ہم برسر عام بیان کرتے ہیں. کیا یہ غوث سے محبت کی دلیل ہے؟ یہ اپنے آپ کو عاشق غوث کہنے والوں کا طرز عمل ہو سکتا ہے؟ دوسری صفت بیان فرمائی کہ دوسری صفت ولایت کی یہ ہے کہ وہ غفار ہوتا ہے. ستار ہوتا ہے، غفار ہوتا ہے. غفار کا مطلب، غفار اللہ کا پاک نام ہے، اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے. حضرت پیران پیر یہ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر دے، تمہارے اوپر کوئی ظلم کر دے اور تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن تم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، تم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو. میرے بزرگوں آپ برا نہ مانیں، حقیقت یہ عرض کرتا ہوں کہ آج وراثت کے نام پر غوث کی ہر سال 11ویں کرنے والے کئی ایسے افراد ہیں جو وراثت کے نام پر اپنی بہنوں کے حق کو دبائے ہوئے. وہاں تو لوگوں سے درگزر کرنے کا مسئلہ ہے، یہاں حقوق دبائے جا رہے ہیں. اللہ کے پاس یہ سوال نہیں ہوگا کہ کتنی مرتبہ نیاز فاتحہ تم نے کی تھی غوث کی، یہ ضرور سوال ہوگا کہ جو تم پر حقوق واجبہ تھے ان حقوق واجبہ کو تم نے کتنا ادا کیا یا نہیں کیا. دو صفت اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، اگلے جمعہ میں اس پر بات ہوگی.
تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو شفیق ہوتا ہے۔ شفیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے، شفیق کا مطلب ہے مہربان، امت کے ساتھ مہربانی والا معاملہ ہو، خلقت کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہو۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر نرمی کس حد تک باقی ہے، اور مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ نرمی کا ہے یا سختی کا ہے۔ گاڑی چلاتے چلاتے کوئی اگر آگے آ گیا تو زبان تو پھر جب کھلتی ہے تو پوچھو متا، کوئی نرمی نہیں ہے زبان میں، مزاج میں کوئی نرمی نہیں ہے، اور ساری چیزیں اس وقت میں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ مزاج کتنا نرم ہے حضرت کا اور کتنا گرم ہے۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ شفیق بھی ہو، رفیق بھی ہو۔ رفیق کا مطلب ہے ساتھ دینے والا، یعنی اگر کوئی انسان بھلائی کا، نیکی کا کام کر رہا ہے، ولایت کی پہچان یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں اس کا ساتھ دیا جائے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اور آج ہمارا معاملہ الگ ہے، کوئی نیک کام کر رہا تو اس کو ٹانگ پکڑ کے کھینچنا ہمارے کو اچھا آتا، اور کوئی غلط کام کر رہا تو چار لوگ اور ٹھہر کے تماشا بنا کے اس کے کام کو آگے بڑھائے۔ تو یہ چند صفات ہیں، 12 صفات حضرت پیران پیر نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ صفات اپنے اندر ہیں تو پھر یہ حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم عاشق غوث ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شروع میں جو 2-3 باتیں میں نے عرض کی کہ 11 کے کھانے سے کوئی حج عمرے کا ثواب نہیں ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ دوسری چیز، کوئی بھی ایصال ثواب کا عمل اگر کیا جائے، اس کا پہلا ضرورت مند مستحق ہے، پیٹ بھرے لوگ نہیں ہیں، پیٹ بھرے لوگ نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز، یہ نیت اور یہ عقیدہ رکھ کے 11ویں کرنا کہ صاحب کرا تو میرا سال اچھا گزرے گا، نہیں کرا تو میرا سال خراب ہو جائے گا، یہ در حقیقت اللہ کی ذات اور اس کے فیصلوں پر گویا راضی نہ ہونے کی دلیل ہے، اس کے فیصلوں پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس طریقے کی بات خود پیران پیر نے بھی نہیں بیان فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اگلی صفات انشاءاللہ اگلے ہفتے، اور آئندہ کچھ اور باتیں اس عنوان پر آئیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔